ایز اے ٹرینر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں سرو کر رہا ہوں. اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, سول سروسز بھی شامل ہے, فوج کے بھی سب ادارے شامل ہیں. میں گاہے بگاہے کسی نہ کسی ادارے میں پڑھانے جاتا رہتا. حضرت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور اس واقعے کو آج کے موضوع کے ساتھ جوڑوں گا. ہم کالج میں تھے, نمبر اچھے آ گئے, انجینئرنگ یونیورسٹی چلے گئے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے نمبر اچھے آئے تھے, اور جن کے نمبر اچھے آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی, میں لٹریچر انگلش پڑھوں گا. سو وہ گورنمنٹ کالج سے انہوں نے لٹریچر انگلش میں ڈگری لی اور کرتے کرتے ماسٹرز کیا. آج سے 20 سال 25 سال پہلے ان کا ماسٹرز انگلش میں گولڈ میڈل تھا, اور وہ گورنمنٹ کالج میں ہی وائس چانسلر نے ان کو جاب دے دی لیکچرشپ کی. پڑھانے لگ پڑے, جنگ سے تعلق تھا ان کا. مزنگ میں کمرہ لے کے رہتے تھے موصوف. ایک شام ایسا ہوا کہ وہی لٹریچر انگلش کا پروفیسر, میں اسے ملنے چلا گیا. ملنے گیا, میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے سامنے 19 بچے بیٹھے فارسی پڑھ رہے تھے. ان کے بھی ہاتھ میں فارسی کی کتاب تھی, انگریزی کا پروفیسر فارسی پڑھا رہا تھا. تو میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ نواز بھائی تانوں فارسی آندی ہے؟ تو انہوں نے کہا چپ کر جائے, انہوں بھی نہیں آندی. تو عموماً ہم تصوف کی بات کرتے ہیں, تصوف بذات خود جن کے ساتھ بیتا ہوتا ہے وہ تصوف پہ بات نہیں کر سکتے. حضرت اس دنیا میں تعلیم علم کی بات ہو رہی ہے, اور دنیا ساری متفقہ طور پہ 4 چیزوں کو تعلیم ماننے لگ پڑی ہے. یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ تعلیم تربیت جس کی بات ہر ادارہ اسکول یونیورسٹی مدرسہ کرتا ہے, وہ تعلیم کیا ہوتی ہے اور وہ تعلیم کی ڈیفینیشن کیا ہے. 4 چیزوں کا نام انہوں نے تعلیم رکھ دیا ہے, اور یہ 4 چیزوں کو انہوں نے کتابوں میں جس طرح سے لکھا ہے وہ اس کو 4 C's کا نام دے رہے ہیں. 4 4 اور C کا مطلب ABC والا C ہے, 4 C's. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا پروسیس ہے جو اسکول کرے, مدرسہ کرے, یونیورسٹی کرے, کالج کرے, کوئی بھی ادارہ اگر اس پروسیس سے کسی کو گزارے اور 4 C's کسی فرد میں پیدا ہو جائیں تو وہ تعلیم یافتہ ہے. آپ سب کے سب اور ہم سب ذرا آج مل کے سوچیں, یہ 4 C's کیا ہم میں پیدا ہوتے ہیں, اور کیا ہم جن کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں وہ 4 C's ان میں پیدا ہوتے ہیں. یہ پہلا C ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. پہلا C سے کانفیڈنس ہے, اس کو اعتماد کہا جاتا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے کو دیکھیں اور وہ اعتماد والا نہ ہو تو شک کیجئے اس کی تعلیم کیا تعلیم جس نے اس کو اعتماد نہیں دیا. اعتماد کس پہ؟ وہ اعتماد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک اعتماد کو وہ کہہ دیتے ہیں سیلف کانفیڈنس, خود پہ اعتماد, اپنی شناخت, اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا, اپنے اشرف المخلوقات ہونے پہ یقین, اپنی صلاحیت پہ یقین, اپنے اس قدرتی پوٹینشل پہ یقین جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور دوسرا اعتماد اللہ کے وہ تمام قوانین جس سے وہ کائنات چلا رہا ہے ان پہ اعتماد بھی آپ کا اعتماد ہے, کہ آپ کو پورا کانفیڈنس ہے کہ میں اگر اس جگہ سے چھلانگ لگاؤں تو گروں گا کیونکہ گریوٹی کا قانون اس کا اطلاق میرے پہ ہو رہا ہے. تو یہ 2 خود پہ اور کائنات پہ یقین پہلا C ہے. آج دیکھیے پڑھنے لکھنے کے باوجود جو چیز بڑھ رہی ہے, آپ بچوں میں نمبروں کی تعداد زیادہ دیکھیں گے, ڈگریز میں GPAs ختم ہونے لگ پڑے ہیں, 1000 میں سے 999 نمبر آنے لگ پڑے ہیں. آپ انہی بچوں کا کبھی انٹرویو لے کے دیکھیے, پتہ لگے گا ان میں پہلی کمی ہے, اور وہ کمی کس چیز کی ہے؟ اعتماد کی کمی ہے. خود پہ اعتماد نہیں ہے, اپنی قابلیت پہ اعتماد نہیں ہے, جو پڑھا ہوا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے, جن چیزوں کو مطالعے سے گزارا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے, اپنے کانسیپٹس پہ یقین نہیں ہے, فلسفی پہ یقین نہیں ہے. یہ پہلے C کی کمی, کانفیڈنس کی کمی, ایسے جاہلوں کو پیدا کرتی ہے جو دوسرے C کی طرف نہیں بڑھتے, اور اس دوسرے C کا نام کریٹیوٹی ہے. کریٹیو ہونا, تخلیقار ہونا, نئے رستوں کی تلاش, جدت کی طرف جانا, نئی چیزوں کو تلاش کرنا, نئے راہ بنانا, وہ پرانی روایت پہ ہی نہ رہ جانا صرف, بلکہ یہ سوچنا کہ نیا رستہ کیا بن سکتا ہے, کریٹیو وے میں سوچنا. اور آپ کی پھر اطلاع کے لیے عرض ہے, پچھلے 30 سے 40 سالوں میں آپ کے ملک میں نیا لٹریچر پروڈیوس نہیں ہو رہا, جس کو ادب کہتے ہیں, نئی شاعری پروڈیوس نہیں ہو رہی, نئی انوینشنز کوئی نہیں ہو رہی.
कोई प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी कोई नहीं है। यूनिवर्सिटियों की लेबॉर्ट्रियां बांझ पड़ी हुई हैं, कोई इन्वेंशन यहां से नहीं हो रही। हम कुफार तो कहते हैं कि वो इन्वेंशंस कर रहे हैं, वो सी को क्रिएटिविटी मान रहे हैं, और क्रिएटिव होते हुए सारी की सारी टेक्नोलॉजी, जितने मोबाइल हाथों में है, क्रिएटिविटी कहां से है? उनकी क्रिएटिविटी है। वो समझ गए हैं कि बच्चे को क्रिएटिव होना चाहिए। हम रट्टे लगाने वाले तोते पैदा कर रहे हैं, हम लकीर के फकीर पैदा कर रहे हैं। भेड़ चाल, कभी भेड़ ने रुक के पूछा चलते चलते मुझे हाँक रहे हो क्यों, मैंने क्यों इधर जाना? कभी नहीं पूछेगी। ये भेड़ चाल है। और वो जो क्रिएटिव होते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक माइंडसेट कनूतियत वाला पैदा कर रहे हैं, जिसमें जो है जिस तरह है वो ठीक है की बुनियाद पे चलता चला जा रहा है। तो 2 दिन पहले गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसको MPDD कहते हैं। मैं गाहे बगाहे पढ़ाने जाता हूं, तो यहां पर को 32 मिनिस्टर्स के जो गवर्नमेंट की तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी मिलते हैं, इनकी क्लास थी, मुझे पढ़ाने जाना था। तो वो 32 सेक्रेटरीज की क्लास से पहले उनको बताया गया, शाह साहब आ रहे, वो जानते थे सब के सब, तो सब ने वो मिलने की कोशिश शुरू की। 15 मिनट पहले मैं कमरे में बैठा, माइंडसेट बता रहा हूँ क्रिएटिविटी के हालात के, मैं कमरे में बैठा चाय पी रहा, तो एक पर्सनल सेक्रेटरी मिनिस्टर का आ गया। वो जैसे ही आया तो पीर साहब, मैंने हाथ ऐसे करके कहा, ज़का तुम्हारा क्या हाल है? हैरान हो गया, मुद्दब हो गया, कहता है हजरत आपको कैसे पता? तो मैंने कहा जी मेरे पास मोक्कल है, मैं चेहरे की तरफ गौर से देखूं, नाम मुंह से खुद ही निकल जाता है। बड़ा हैरान हुआ। अभी मैं चाय की 2 सिप लिए थे, वो उठ के बाहर गया तो 2 पर्सनल सेक्रेटरीज और आ रहे थे, उनको कहता है हजरत साहब आए हैं, चेहरे की तरफ देखते हैं, नाम बता देते हैं। तो वो 2 भी आए, उन्होंने जैसे पहले हाथ मिलाया, मैं कहा शहजाद की हाल है, खैर ना लो, उसकी तो टांगे कांपी। तीसरा आया, मैं कहा शमशाद तू सुना, ए शहजाद तू शमशाद। बड़े हैरान, उल्टे कदमों वापस जाए। जब मैं हजरत क्लास में गया, पूरी क्लास को पंजाबी में कहते हैं सब सूंगा हुआ था, ऐसे अदब से बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे। तो पूरी क्लास सारी खत्म हो गई, तो आखिर में कहने लगे हजरत ये मोक्कल आपको कहां से मिला? एक ने बड़े अदब से पूछा। मैं कहा हजरत ये मोक्कल मुझे ऐसे मिला कि ज़का ने, शहजाद ने, शमशाद ने सोचा ही नहीं कि गलों में नामों के कार्ड डाले हुए हैं, पता न लगे तो क्या हो। वो 32 के 32 ऊत, एक ऊत पंजाबी का पुराना वर्ड है, संस्कृत में भी ऊत बोला जाता था। वो ऊतों को ये नहीं पता कि गले में नेम कार्ड है, भाई मैं हाथ मिलाऊंगा, मोक्कल कहां से आना है? कॉमन सेंस है। हम क्रिएटिव लोग पैदा नहीं कर रहे, नई इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे, लिटरेचर में कोई बेहतरी नहीं आ रही, शायरी में बेहतरी नहीं आ रही, जिद्दत नहीं आ रही। आप एक लम्हा के लिए सोचिए, ये हमसाया मुल्क है, दुश्मन मुल्क भी उसको कहते हैं। आप देखिए वहां पर किसी भी शोबे में उनकी मैथोलॉजीज है, हमें तो दीन मुबीन मिला है, उनकी मैथोलॉजीज में देखिए उन्होंने इनोवेशन, ये यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, फेसबुक पे काम हो रहा है, ब्लॉग्स पे काम हो रहा है, लिख रहे हैं, कोई सिद्ध गुरु है, कोई रॉबिन शर्मा है, कोई इस तरह के नाम है। आप देखिए यहां हालात क्या हैं, यहां हम सिर्फ एक ही चीज पे बैठे हैं, आया जे गोरी। ओ भाई आगे भी तो जाना है, अन्य वाह हम हो जाते हैं मोहब्बत में, और आगे प्रोग्रेस में अन्य वाह हो ना, क्रिएटिविटी में अन्य वाह हो, उसमें अन्य वाह हम होने को तैयार कोई नहीं है। तो हजरत दुनिया तालीम के पहले सी को कॉन्फिडेंस कहती है, दूसरे सी को क्रिएटिविटी कहती है, तीसरे सी का नाम उन्होंने रखा है करैक्टर। अगर तालीम याफ्ता के पास किरदार नहीं है तो वो कुछ नहीं है। ईदी कहा करते थे कि इस कौम में जितने पढ़े लिखे जाहिल हैं शायद ही दुनिया में आपको कहीं मिले। तो दुख की बात के डिग्रियां बढ़ गई हैं, करैक्टर कोई नहीं है। 22वें ग्रेड तक मैंने बोने बैठे देखे हैं, किरदार कोई नहीं है। ओहदा बड़ा हो गया है, बंदा छोटा है, ओहदा बढ़ता जा रहा है, बंदा छोटा है। वो इशफाक साहब मरहूम मुझे कहा करते थे, वो पुत्र तरक्की करना, ऐनी तरक्की ना करना कि चिब्बे हो जाओ। तो मैं कहता था इशफाक साहब ये चिब्बा कौन होता है? वो कहते हैं यार मैं, अजीब बात है, जिसको भी बड़ा अफसर, बड़ा आलिम, बड़ा इंसान देखता हूं वो चिब्बा सा हो गया होता है। मैं कहा जी क्यों चिब्बा हो जाता है? फरमाने लगे दिल तंग हो तो बंदा चिब्बा हो जाता है, ज़रफ ना हो तो बंदा चिब्बा हो जाता है, माफ ना कर सके तो चिब्बा हो जाता है, हक ना दे सके तो चिब्बा हो जाता है। तो सिर्फ आलिम दीन नहीं बनना, सिर्फ ओहदा बड़ा नहीं होना, सिर्फ मकाम बड़ा नहीं होना, सिर्फ डिग्री बड़ी नहीं होनी, बल्कि भाई तीसरा सी खुद में पैदा करना है, और वो करैक्टर का सी है। बगैर किरदार के आप कुछ नहीं है। कुर्बान जाइए, दुनिया की तारीख में बेशुमार किताबों ने, बेशुमार बातों ने मेरे आका व मौला
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے. 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ریسرچ کرنے والا مائیکل ہارڈ 1979 میں دی 100 لکھتا ہے. یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا احسان ہے. اتنا سچ لکھنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. دنیا کائنات کا سب سے بڑا سچ لکھنے کے لیے ہمت چاہیے. مائیکل ہارڈ کتاب لکھتا ہے, پہلے یارڈسٹکس میجرمنٹ سکیلز طے کرتا ہے کہ دنیا کی تاریخ پہ, دنیا میں, پوری دنیا پہ اثرات جن شخصیات کے زیادہ پڑے ہیں, نقوش زیادہ رہے ہیں, افیکٹ زیادہ پڑا ہے, خیر زیادہ ملی ہے. پہلے 100 ناموں میں پہلا نام نامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھتا ہے. اور یہ لکھتا ہے, اس کتاب میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے میں نے انسانی پوٹینشل میں اس سے زیادہ بہتر پرفارمنس نہیں دیکھی کہ وہ طائف کا مقام ہو, وہ کوئی غزوہ ہو, وہ ہجرت ہو, کسی مقام پہ جا کے دیکھیے آپ نے انسان کو دیکھنا ہے, اور بہترین انسان کو دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے بڑا انسان نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور والا یاد رکھیے, اسی کلمے کی ہم تجدید روز کرتے ہیں, اسی کریکٹر کو ہم روز یاد کرتے ہیں. یہ کردار اگر ہم میں نہیں آتا, یہ مزاج ہم میں نہیں آتا, معافی ہم میں نہیں آتی, درگزر ہم میں نہیں آتا, یہ اخلاق ہم میں نہیں آتا, علم سے محبت ہم میں نہیں آتی, دوسروں کے لیے آسانی پھیلانا ہم میں نہیں آتی, تو تیسرا سی ہم میں سے مسنگ ہے. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن تیسرا سی ان کے پاس نہیں ہے, کریکٹر ان کے پاس نہیں ہے. یہ کردار پہ کام ضرور کیجیے. آج تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اب دیکھیے, ایک طرف حدیث مبارک ہے قربان جائیں, اور ایک طرف ریسرچ یہ کہہ رہی ہے وہ لوگ جو خوش اخلاق ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں, ترقی کے مواقع زیادہ ملتے ہیں, ان کو سہولتیں زندگی میں زیادہ ملتی ہیں, ان پہ عنایتیں اور کرم زیادہ ہوتے ہیں. اور کہاں قربان جائیے, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے. اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو تیسرے سی کا درس سکھا دیا گیا 1400 سال پہلے کہ اپنے کردار پہ, اپنے اخلاق پہ کام کیجیے. تیسرا سی اپنے اندر پیدا کیجیے. اب چوتھا سی آ جاتا ہے. چوتھا سی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چوتھا سی یہ ہے آپ کنٹریبیوٹر کتنے ہیں. کنٹریبیوشن ان کے ورڈ سے نکلا کنٹریبیوٹر. دی ورڈ کنٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کتنا نفع دوسروں کو ملتا ہے, کتنا فائدہ تم کو دوسروں کو ملتا ہے, کس طرح کی خیر آپ پھیلا رہے ہیں. تو چوتھا سی آپ دیکھیے, پڑھنے لکھنے کے باوجود ابن مریم ہوا کرے کوئی, اگر چوتھا سی اس میں پیدا نہیں ہوا تو وہ پڑھا لکھا نہیں, وہ جاہل ہے. اگر آپ کے عالم دین بننے سے کسی کو خیر نہیں ملتی, کسی کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا, کسی کا اجالا بڑھتا نہیں ہے, کسی کی سمت نمائی نہیں ہوتی, کسی کو ڈائریکشن نہیں ملتی, کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں ہوتی, تو یاد رکھیے چوتھا سی نہ ہونے سے پھر آپ پڑھے لکھے جاہل بن جائیں گے. آج پوری دنیا, ماڈرن ایجوکیشن, دنیا کے 5 ممالک کے نام لے لیجئے جہاں پہ جن کو دنیا میں تعلیم میں سب سے آگے مانا جا رہا ہے. وہ فن لینڈ لے لیجئے, ناروے لے لیجئے, آسٹریلیا لے لیجئے, سڈنی لے لیجئے, تمام کے تمام ممالک, جاپان لے لیجئے. ان تمام ممالک میں یہ پہلے 4 سیز پہ کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بیس یہاں سے بنائیں, پڑھاؤ میں لیں گے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کئی سالوں سے آسٹریلیا سیٹل ہے, کئی سالوں سے آسٹریلیا سیٹل. میرے دوست 18 دن کی چھٹی پہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, نیشنلٹی وہاں کی ہو چکی ہے, چھوڑ دیا پاکستان میں. کہتے ہیں جب ہم نے بچوں کے اسکولوں میں اپلیکیشن کی اور اپلیکیشن دے کے چھٹی مانگی تو انہوں نے کہا جی بالکل چھٹی ہم دے دیتے, لیکن یہ بتائیے 18 دن کیوں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بچوں کے نانا نانی دادا دادی پاکستان میں ملنا ہے, ہوم ورک بھی دے دیجیے جیسے اسکولوں سے مانگا جاتا ہے. تو اسکول انہوں نے ہوم ورک دے دیا, اور انہوں نے جب کاپی کھول کے دیکھا تو اس ہوم ورک میں لکھا تھا کہ لکھنے پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان 18 دن میں بچوں کو کہیے کہ نانا نانی دادا دادی سے کہانیاں سن کے ضرور آئے. یہ تربیت ہے. ان کے گلے ضرور لگیں, ان سے پیار ضرور لیں, ان کو پیار کریں ضرور, ان سے ان کی بچپن کی کہانیاں سن لیں. وہ ماننے لگے کہ یہ کنیکشن جو بڑوں سے ہوتا ہے یہ بھی تعلیم ہوتی ہے, یہ بھی تربیت ہوتی ہے. ہم نے مونٹیسوری دے دیا, رٹے لگوا دیے, ABC یاد کروا دی, وہ بیسک کریٹیوٹی ختم کر دی. وہ تعلیم میں سے 4 سیز نکل گئے. آپ جتنا قابل ہوگا نمبروں کے لحاظ سے, آپ اس میں دیکھیے 4 سیز کی کمی ہوگی, کانفیڈنس کم ہوگا, کریٹو نہیں ہوگا. ایک بچہ اس کو دے دیجیے ایک صفحہ, اس کو ایک صفحہ لکھ کے دکھا دے, ورقہ لکھ کے دکھا دے, شرم کے ساتھ کہوں ایم اے انگلش ایک صفحہ میری زندگی لکھ سکتا,
ایم اے اردو ایک صفحہ اردو کا نہیں لکھ سکتا. وجہ کیا ہے؟ کریٹیوٹی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے بچپن میں 8ویں کلاس میں ہم اسکول میں ہوتے تھے, تو میں 7 والے بچے کے ساتھ دکان میں بات کر رہا, ٹیچر نے پکڑ لی. اس نے پکڑ کے اس کو پہلے 2 لگائی اور کہا کہ جی بتا کہ تیرے کان میں کیا کہہ رہا تھا. تو میں نے ہاتھ دبایا, نہ دسی. تو ایسی حرکت اگر ٹیچر کے سامنے کی جائے تو ٹیچر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی بڑی کام کی بات تھی جو کان میں بتائی جا رہی. اس نے دوبارہ پوچھا, میں نے پھر ہاتھ دبایا, نہ بتائیں بالکل. تو تیسری بار اس نے اس کو 2-3 اور لگائی اور کہا بتا. تو اس نے کہا یہ میرے کان اس ٹائم ویسے میں بڑے ہو کے کتاباں لکھاں گا. بنو 5 پہیاں بیٹھیاں, ان کے شکل ویکھی. میں شکر ادا کرنا میں ٹیٹ سا 10 لکھ سکتا ہے, جو ٹیٹ نہ ہوتا تو لکھ نہ سکتا میں. حضرت یاد رکھیے, یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ ایک پورا طبقہ کہتا ہے جی یہ کفر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سر محاذ خدمت اور تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا. اگر استعمال کرنا آتا ہو, نہ کرنا آتا ہو تو یہ گمراہ کر دے گا آپ کو. آج سب سے زیادہ ایک آپ یہ لیکچر دوں, یہ 1000 بندہ ہے مثال لے لیں, اور ایک لیکچر نیٹ پہ ڈال دوں, 1,00,000 بندہ دیکھ لیتا ہے. سپیڈ کس کی تیز ہے؟ زمانہ 4G 3G پہ چلا گیا. اور یہ آپ ینگسٹرز کو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دین کی خدمت کرنی ہے تو ماڈرن انداز سے کریں. روایتی انداز میں میری تنقید نہیں ہے, وہ بڑا اچھا انداز تھا. زمانہ بدلا ہے, نیا انداز یہ ہے کہ کریٹو وے میں سوچیں کہ ہم کس طرح سے. چند دن پہلے میرے ادارے میں کراچی سے زاہد چھپا صاحب آ گئے. وہ زاہد چھپا وہ شخص ہے جس کو امام کعبہ بھی اٹھ کے ملتا ہے. ذرا جا کے ریسرچ کیجئے گا کیوں ملتا ہے. وہ واحد امت مسلمہ کا شخص ہے جس نے 360 اسلام ایپ بنائی ہے, اور قرآن اور حدیث پہ اس سے اچھی ایپ اب ایپ دا پتا ہوئے تو پتا ہوئے نا, ینگسٹرز نو پتا ہوئے گا, میرے ورگے بوڑھے نو نہیں پتا ہوئے گا. ایپ وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس پہ اتنی سی ڈیوائس پہ آپ ٹک کرتے ہیں اور کوئی آپ تفسیر ڈھونڈ رہے ہیں, شرح ڈھونڈ رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, سیکنڈز اور منٹس کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں. تو اسلام 360 اس نے بنا دی. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اس سے پوچھا بھائی تم نے کیسے کیا؟ کہتا جی میں نے شاہ صاحب اپنے زندگی کے 12 سال اور 48 لاکھ روپیہ اس پہ لگا دیا, کسی کی امداد نہیں لی. 12 سال لگا دیے. بھائی وہ بھی عاشق رسول ہے, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, ماڈرن وے میں خدمت کر رہا ہے. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بیرا شریف سے جو عالم دین نکلے ہیں وہ ماڈرن طریقے سے ذرا کام کر کے دیکھیں. وہ یوٹیوب چینل پہ جائیں, وہ سوشل میڈیا پہ جائیں, وہ فیس بک پہ جائیں, وہ بلاگز لکھیں, وہ تحریریں لکھیں, وہ کہانی بھی لکھیں تو اصلاحی ہو, وہ نظم بھی لکھیں تو اصلاحی ہو, وہ کسی بھی انداز میں کام کریں تو اس سے اصلاح معاشرہ اور امت کی خدمت کا پہلو ضرور نکلے. جتنا آپ کریٹو ہوں گے اتنا تعلیم آپ میں نظر آئے گی, تربیت آپ میں نظر آئے گی. جتنا کریکٹر فل ہوں گے اتنا تربیت آپ میں نظر آئے گی, اتنا تعلیم آپ میں نظر آئے گی. جتنے کنٹریبیوٹر بنیں گے, میں یہ واقعہ بڑی جگہ کوٹ کر چکا ہوں کہ میں کئی ممالک میں گیا, ان میں سے ایک ملک میں گیا, اس کا نام سری لنکا ہے. اس کے 2 شہروں کے واقعات مجھے نہیں بھولتے, 2-3 واقعات ہیں وہاں کے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, میں کینڈی میں تھا, تو میں کینڈی میں گیا تو انہوں نے, میرے کسی دوست نے کہا جی اسکولوں میں ضرور جانا. میں نے ریکویسٹ کی اپنے کسی دوست سے, انہوں نے کہا جی اسکول ہے 2-3 آپ دیکھ لیجئے. ایک اسکول میں گیا تو حسب عادت اسکول کے کلاس رومز دیکھے میں نے. کلاس رومز دیکھنے کے بعد واش رومز دیکھے میں نے, مجھے بڑا اچھا لگا, صاف ستھرا سارا کچھ. جانے لگا, گیٹ کے دروازے پہ تھا تو پرنسپل آ گیا. اس نے کہا شاہ صاحب آپ ایک چیز دیکھنا بھول گئے ہیں. میں نے کہا جی کیا؟ وہ کہتے کنٹین بھی دیکھ لیں. تو میں نے کہا جی وہاں کوئی اچھا تلا ہوا سموسا پکوڑا ملتا ہوگا اس لیے کہہ رہا ہے. تو میں کنٹین پہ چلا گیا. کنٹین پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنٹین پہ کنٹین کا سامان ہے, کنٹین والا کوئی نہیں تھا وہاں پر. میں نے کہا جی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے جی بچے آتے ہیں, اپنی چیزیں اٹھاتے ہیں, پیسے رکھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو تعلیم ہماری تھی, ساڈے تے بابے نو کہندے نے او ویکھ چک لیندے نے, ساڈے تے اسی تے بھولے گئے, ساڈے تے بالکل ہی برا حال ہو گیا. اسی تے بابے نو ٹیکا لا لئیدا. تے او انہاں نو سمجھ آ گئی کہ تیسرا سی بچیاں وچ پیدا کرنا, اور وہ تیسرا سی کیا ہے؟ کردار. کردار کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, آپ کا ایمان پورا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے, آپ کا یقین پورا ہے کوئی دیکھ رہا ہے. مجھے پھر یاد آتا ہے, میں سری لنکا کی طرف واپس بعد میں آتا ہوں, ہانگ کانگ میرا جانا رہتا ہے.
میری فیملی میرے ساتھ تھی, تو 22ویں فلور پہ میرا اپارٹمنٹ تھا. تیسرے دن میں ویٹ کر رہا, بچے تیار ہو کے نیچے آ جائیں, تو میرا ہوسٹ مجھے کہنے لگا, شاہ صاحب میں آپ کو ایک تماشا دکھانے لگا ہوں. میں نے کہا جی دکھا دو. اس نے کیا کیا, وہ ہانگ کانگ کے چند ڈالر پکڑ کے زمین پہ پھینکے, فٹ پاتھ پہ, کہنا ہنے ویکھو کی ہوندا. تو میں کہا وہی ہونا جڑا ساڈے لاہور ہو جاندا, کوئی آئے گا پیر رکھے گا ادھر ادھر دیکھے گا چک لے گا, کوئی شریف بندہ ہے تو چک کے مسجد پا دے گا, نہیں تو کہے گا یہ پیسے کس کے غائب ہو جائیں گے. یقین کریں کوئی 1.5 گھنٹہ نہ بچے آئے نہ بیگم آئی, 1.5 گھنٹہ تک وہ پیسے پڑے رہے اور کسی نے اٹھائے نہیں. تو میں نے کہا یار یہ یہاں پر کوئی دین اسلام پھیلا ہے؟ کہتے نہیں یہ تو لا دین لوگ ہیں. تو میں کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہتے دس از دی سسٹم آف اسٹیٹ. یہ وہ سسٹم ہے اسٹیٹ کا کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, جاسوس دیکھ رہا ہے, بندہ دیکھ رہا ہے, سینسر دیکھ رہا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی کا مال کوئی اٹھا لے. میرے لمحے خدا کی قسم دل سے نکلا, کاش سسٹم آف رب پہ یقین ہو, کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھا سکتا. ایمان یہ ہو کہ بھائی میں کیسے اٹھا لوں, میں کیسے کسی چیز کو اٹھا لوں جو میری ہے ہی نہیں. تو تیسرا سی, میرا یقین ہے تیسرا سی 2 چیزوں سے پیدا ہو جاتا ہے. ایک رب کی رضاکیت پہ یقین سے پیدا ہوتا ہے, اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتا ہے. یہ دو یاد رکھیے گا. آپ کو اپنے رازق پہ پورا یقین ہے, رازق پہ پورا یقین ہے کہ وہ میں زندگی کے کسی حصے میں ہوں. وہ کئی تفاسیر لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کا ورڈ جو آتا ہے, ان میں سے جو مشترک ہے وہ رحم مادر ہے. رحم, وہ رحم مادر میں پالتا ہے تو زندگی میں کیوں نہیں پال سکتا؟ وہ ادھر پالتا ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں پال سکتا؟ یہ ایمان کہ میرا رب میرا رازق ہے, یہ آپ کو کریکٹر فل بناتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑا ڈسپلنز لائے جا رہے ہیں, قانون مضبوط کیے جا رہے ہیں. حضور والا جتنے مرضی مضبوط قانون ہو جائیں, جب تک لوگوں کی کردار کی اصلاح نہیں ہوگی کوئی قانون کام نہیں کر سکتا. قانون ادھورا ناکافی ہے. سخت سے سخت قانون بنا لیں, بغیر تربیت معاشرہ کے, بغیر تزکیہ نفس کے, بغیر خیر کا پیغام پھیلائے بغیر آپ کسی قسم کے قانون سے نتیجہ نہیں لے سکتے. تیسرا سی پیدا ہوتا ہے رب کی رضاکیت اور عشق مصطفیٰ سے. اور عشق مصطفیٰ سے کیسے؟ گورا آج کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ان کے بلیورز بھی ہیں نا, انہوں نے بڑا کام کیا لیڈرشپ پہ. 52 کتابیں جان سی میکسویل نے لکھ دی ہیں, پادری ہے ایک, 52 کتابیں. وہ کہتا ہے جی میں نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے بندے کے لیے کوئی کام تب کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب وہ کسی مثال کو دیکھتا ہے وہ کام کرتے ہوئے. وہ کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے کتابیں کم نازل ہوئی ہیں, بندے زیادہ اللہ نے بھیجے ہیں, 1,24,000. کیوں 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ عملی نمونے ہوں. حضور والا آج سے ہم سب دیکھیں تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں, تدریس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم بات کریں تو اصلاح ہوتی ہے. ہم سب کے سب آج بحیرہ شریف میں ایک وعدہ کر کے اٹھے, اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے تبلیغ کم کریں گے, آج سے اپنے کردار سے تبلیغ زیادہ کریں گے. کتنا بڑا وعدہ ہے. اور میں بتاؤں کس نے کیا ہے؟ مجھے بحیرہ شریف کھینچنے والی چیز ہی ایک ہے, وہ پیر صاحب کا کردار ہے. کر کے دکھایا. خودداری کیا ہوتی ہے؟ خودداری کیا ہوتی ہے؟ پیر کرم صاحب کی زندگی پڑھ لیجئے. خودداری کیا ہوتی ہے؟ عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی پڑھ لیجئے. تو میں تو ہمیشہ بحیرہ آتا ہوں, میں تو لنگر لے کے جاتا ہوں, دعاؤں کا لنگر, نور کا لنگر اور فیض کا لنگر, کہ آپ نے پریکٹیکلی دیکھنا ہو مشن کے ساتھ وفا کیا ہوتی ہے. تو بحیرہ میں آئیے, اس فقیر کی زندگی کو پڑھ لیجئے, آپ کو پتہ لگ جائے گا عشق کیا ہوتا ہے, مستی کیا ہوتی ہے, اقبال کے شاہین کا تصور کیا ہوتا ہے, خودی کیا ہوتی ہے, بے خودی کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تیسرا سی پیدا ہی 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے, یا رب کی رضاکیت پہ یقین یا عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتا ہے. تو وہ جان سی میکسویل کہتا ہے عملی نمونہ اگر آپ کے سامنے ہو تو پھر عمل کرنا آسان ہے. حضرت کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے. اگر آپ میں اخلاق نہیں ہے تو آپ کے شاگرد میں کیسے پیدا ہوگا؟ آپ کے پاس معافی نہیں ہے, آپ کے شاگرد میں معافی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ میں ایمانداری نہیں ہے, آپ کے شاگرد میں کیسے پیدا ہوگی؟ آپ میں سخاوت نہیں ہے. وہ ہے نا بچپن سے ہم سنتے آئے, وہ ساڈے پنڈ دے وچ, میں گجرات دے پنڈ دا,
ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। آپ سخی ہیں تو یاد رکھیے آپ سے جڑا ہوا خود سخی ہو جائے گا۔ دنیا کی سب سے طاقتور تبلیغ زبان سے نہیں ہے، کر کے دکھانے سے ہے۔ جب آپ کر کے دکھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ سعدی شیرازی کو جا کے پڑھیے، وہ فرمانے لگتے ہیں جی سعدی شیرازی بڑا کلیئر کٹ میسج، ایک واقعے میں پورے کی پورا پیغام سمجھا دیتے ہیں۔ پاؤں میں کہتے ہیں جوتی نہیں تھی، گلا کر دیا۔ رب تعالیٰ گلستان بوستان لکھی، پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ تھوڑا آگے گیا، ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے، سجدے میں سر رکھ کے کہا باری تعالیٰ معافی دے دے۔ مقام گلا دراصل مقام شکر ہوتا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ حضرت جب آپ ایک واقعے سے پورا سبق لیتے ہیں پریکٹیکلی، یہ تبلیغ ہوتی ہے۔ صرف بات کر دینا تبلیغ نہیں ہوتی۔ آپ جا کے دیکھیے، میرا بڑا فیورٹ ہے اقبال کا بھی مرشد، ہم سب کا مرشد مولانا رومی کا پیغام کیا ہے۔ میں رومی کے چند دن پہلے، میں اکثر جاتا ہوں، سال میں 2 دفعہ چلا جاتا ہوں کونیا، تو کونیا جاتا ہوں تو ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ میرا دوست ہے، اکثر وہ میرا گائیڈ ہوتا ہے، تو اس کا نام ابراہیم مائدہ ہے۔ اس دفعہ ملا تو کہتا ہے پروفیسر صاحب میں آپ کو ایک نئے کوئی رمز بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتاؤ۔ کہتا ہے رومی کی ہر چیز میں رمز ہے، رومی ہے، مثنوی پھر دیکھیں نا جی، فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے، رمز ہے۔ تو کہنے لگا اس ساری خانقاہ کے دروازے ہیں، آپ کو سب سے اچھا دروازہ کون سا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا جی وہ سامنے فرنٹ والا بڑا اٹریکٹیو سا دروازہ ہے۔ کہتا رومی کو پسند نہیں تھا، رومی کہتا تھا یہ دروازہ نہیں، یہ دروازہ انٹری کا، وہ ریجیکشن کا دروازہ ہے، رد ہونے کا ہے۔ میں نے کہا جی اس میں رمز کیا ہے؟ اس نے کہا جی گناہ میں لذت بڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی ریجیکشن ہے، دکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے لیکن ریجیکٹ ہو جاتا ہے بندہ، جو نہیں اچھا لگ رہا ہے وہاں سے انٹری تکلیف والی ضرور ہوتی ہے لیکن قبولیت بھی وہاں سے ہوتی ہے۔ مجھے بڑی پسند آئی رمز۔ پھر وہ کہنے لگا شاہ صاحب آج آپ نے اس طرح سیدھا انٹر نہیں ہو جانا۔ میں کہا کیوں؟ کہتا رومی کو انٹری کا انداز ایک بڑا پسند تھا۔ میں کہا وہ کیا تھا؟ وہ کہتا یہ ہاتھ یہاں رکھیں، یہ ہاتھ یہاں رکھیں، سر جھکائیں اور جھک کے انٹر ہو۔ میں نے کہا اس میں کیا رمز ہے؟ وہ کہتا تھا اس ایک کو پانے کے لیے پہلے ایک بننا پڑتا ہے، ایک بن کے داخل ہو تو وہ پھر ایک ملتا ہے۔ آگے گیا تو ایک چشمہ تھا، وہ کہتے ہیں اس میں بھی رمز ہے۔ میں کہا اس میں رمز کیا ہے؟ تو اوپر ایک پیالہ تھا جس سے پانی کی 2 دھاریں گر رہی تھی، وہ 2 دھاریں آگے پھر 2 میں 4 بن گئے، 4 سے 16 بن گئے، گرتے گرتے پھر نیچے جڑتے جڑتے ایک پیالے میں آ کے گر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا رمز ہے؟ کہتا ہے پہلے وہ ایک تھا، پھر یہ کائنات بنی، پھر وہ سمیٹ لے گا، رمز ہے۔ میں نے کہا واہ یہ بھی رمز ہے۔ آگے گیا تو باورچی خانے میں لے گیا، کہتا ہے رومی کا باورچی خانہ ہے، یہاں کھانے نہیں پکتے۔ میں کہا کیا پکتا ہے؟ کہتا ہے دل پکتے ہیں، جہاں دل پکے رب دلوں کے سودے کرتا ہے، پکنے والے، کڑنے والے، گداز والے، نمی والے، عاجز دلوں کے سودے ہوتے ہیں یہاں پر۔ تو میں چلتے چلتے آگے گیا تو مجھے قبر مل گئی، علامتی قبر مرشد علامہ محمد اقبال کی۔ میں نے کہا یار واہ عشق کیا چیز ہوتی ہے، عشق نہ بھی بندہ ملے 800 سال میں تو قبر سانجھی ہو جاتی ہے، نہ بھی ملے۔ آپ سب کی اطلاع میں عرض ہے، بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اقبال جب دفن کیے گئے تو اقبال کی قبر کی مٹی میں ایک مٹھی قبر کی مٹی رومی کی بھی ڈالی گئی تھی، اس لیے کہ وہ پیر ہے، یہ مرید ہے۔ اور آج جا کے وہاں دیکھیے تو رومی کے مزار کے احاطے میں سمبولک علامتی قبر اقبال کی بھی موجود ہے کہ دنیا کا کوئی انگریز آئے، جانگیا پہن کے آئے، کپڑے پہن کے آئے، آ کے دیکھے کہ پیر رومی ہو تو مرید پھر اقبال جیسا ہوتا ہے اور سراہنا ہی ہوتا ہے، پاس ہی ہوتا ہے۔ حضرت یاد رکھیے یہ 4 چیز پہ کام کیجئے، اعتماد اپنے اندر پیدا کیجئے، کام کرنے کا، لکھنے کا، بولنے کا۔ دوسرا کریٹیوٹی پیدا کیجئے، انکریج کیجئے بچوں کو لکھنے میں، بولنے میں، نیا کام کرنے میں، کبھی رد نہ کیجئے۔ خدارا ہم نے بڑا ظلم کیا، ہم تو بچپن میں سوال چپ کر جا، یہ سوال بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں، یہی رستہ دیتے ہیں۔ کرج دیجئے، کریٹیو بنائیے انہیں، کردار دیجئے، تیسرا اور چوتھا ہے کنٹریبیوٹر بنائیے، خدمت گزار بنائیے۔ میں آج بھی حیران ہوں تمام خانقاہوں میں کیوں رواج ہے، کوئی جوتیوں کو سیدھی کر دیتا ہے، کوئی پانی پلا دیتا ہے، کوئی خدمت کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے
हम्बल और आजिज बंदे को रंग ज्यादा लगते हैं, आजिज बंदे को रंग ज्यादा लगते हैं, उसके लिए ज्यादा आसानी होती है। मुझे एक दफा इशफाक साहब बैठे हुए तो मुझे कहने लगे यार मियाँ बात सुनो, 2002 की बात थी, पाकिस्तान में नई नई ना प्रॉपर्टी महंगी होना शुरू हो गई थी। तो मैं बैठा हुआ कहने लगे यार बात सुनो, हर इलाके में जहां जाते हो ना घर बना लो। मैंने कहा जी इशफाक साहब ये 5 मरले का घर नहीं बनता, तो तुसी कहंदे हो हर इलाके जिथे जाते हो, तो मैं तो पढ़ान पढ़ाने वाला, मैं तो पाकिस्तान के कोने कोने जाना, इन्हें घर किंज बनावांगा। फरमाने लगे बात सुनो, तुम समझती हो पैसों से घर बनता है? यकीनन। कहते हैं नहीं, इखलाक से घर बनता है। ये हो तो अपना घर और पराये घर भी अपने घर होते हैं, ये इखलाक ना हो तो आपका अपना घर भी अपना घर नहीं रहता। इन पिछले 18-20 सालों में मैंने सैकड़ों अफसर देखे हैं रोते हुए आते हैं, कहते शाह जी घर सुकून कोई नहीं है, रहने को दिल नहीं करता, अपना घर छड़ बैठे हैं, अपने घर वाले कट देता है। क्यों कट देता है? ये जुबान और इखलाक इतनी ताकतवर चीज है, ये पराये को दुश्मन को अपना कर देती है, ये अपनों को फिर पराया भी कर देती है। तो हजरत ये 4 चीज खुद में पैदा करें, ये 4 चीज अपनी आने वाली नस्लों में पैदा करें। मेरा पूरा यकीन और एतमाद है कि ये 4 चीज, एतमाद का सी, करैक्टर का सी, क्रिएटिविटी का, कंट्रीब्यूशन का, इसकी उम्मत को बड़ी जरूरत है, बड़ी शदीद जरूरत है। हमें खिदमत गुजार ज्यादा पैदा करने हैं। वो कहते हैं जी हर तरह की तबलीग सारी दुनिया की मिलाई जाए, अगर लिस्ट बनाई जाए तो जितनी पाकिस्तान में तबलीग होती है दुनिया में शायद ही कहीं होती हो। लेकिन माफी के साथ ईमानदारी में अगर लिस्ट बनाई जाए तो 162वां नंबर बनता है। ये क्यों बनता है? हजरत हम प्रैक्टिकली कम हो गए हैं, हम बोलने में सिखाने में ज्यादा हो गए हैं। अमली तौर पे आप देखें, मैं एजाजी कॉन्सुलेट हूं उज्बेकिस्तान का, मैं जाता रहता हूं। एक दफा मैं 121 लोगों को लेकर चला गया, मैं हैरान कि वापसी पे हर बंदा किसी की कुर्बानी का वाकया सुनाए। कोई कहे जी मैंने रास्ता पूछा, कहता जी छोड़ने चले गए। कोई कहता जी मैंने ट्रेन की, वो मेरे पास कार्ड नहीं था, मैं मांग रहा था, किसी ने कहा जी आप नया ना बनवाएं, मेरा यूज कर लें। हम एयरपोर्ट पे वापस खड़े होकर सोचने लगे यार ये जन्नत तो नहीं है, हर बंदा दूसरे का मुआवन है। और इधर हम लाहौर में भाटी पे खड़े होकर रास्ता पूछते हैं यादगार किधर है, वो सानू शालमी भेज देंदा, उथे जाके पता लगता नहीं जी उधर जाना सी। हम किधर खड़े हैं? हमें किसी ने प्रैक्टिकली दीन को इंप्लीमेंट करना नहीं सिखाया। मैंने अपनी आंखों से देखा जी कि वहां पर गुर्बत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। $100 पाकिस्तान में कन्वर्ट करवाएं तो 14,000 बन जाएगा तकरीबन। वो $100 अगर आप कन्वर्ट वहां जाके करवाएं तो उनके 8,16,000 बनते हैं। यानी हमारा 14,000, उनका कितना है? 8,16,000। यानी कि वो इतनी थद्दी नोटों की मिल जाती है, आप टशन के साथ ऐसे करके फिरते हैं कि मैं अमीर हो गया हूं। आपके वो 8,16,000 खत्म नहीं होते। लेकिन आप हैरान होंगे, इतना गरीब मुल्क होने के बावजूद दुनिया में कानून की पासदारी, दुनिया के पहले 5 मुल्कों में उस मुल्क का नाम आता है। 91 लॉ इंडेक्स है, 100 में से 91 नंबर लॉ इंडेक्स के हैं। क्यों है? वजह आप जानते क्या है? लोग जो है उस पर मुतमईन है, लोग खुश हैं, राजी हैं, इत्मीनान में है। नसीब का नसीब से मुआजना नहीं हो रहा। ये आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया हूं, ये कोई नहीं सोच रहा। हर कोई सोच रहा है मेरे पे अता है, मेरे पे नवाजिश है। हम सब आज मुड़ के पीछे देख लें, यकीन करें आपकी हैसियत और औकात इतनी नहीं होगी जितनी अल्लाह का करम आप पे होगा। किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने नहीं सोचा। यार खुश होने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पीछे मुड़ के देखें तो आप पे अल्लाह की अनायत और करम कितना ज्यादा है, वो आपकी हैसियत और औकात से बहुत ज्यादा है। जब आपने राजी होना है, खुश होना है, तो आज के हाल पे राजी होके जीना सीखें, रब की रजा पे राजी होना सीखें, आज के लम्हे को एंजॉय करना सीखें, आज जो मिला हुआ है उसको उसी लम्हे में कबूल करना सीखें। मेरे पीरो मुर्शद थे वासिफ अली वासिफ साहब, कोई शख्स चला गया, जाके लगा जी वासिफ साहब मैंने शादी पे जाना है, कपड़े कोई नहीं मेरे पास। आपने कहा अच्छा अगर जानने वाले की शादी है तो जो मर्जी पहन के चले जाओ, सारे तुम्हें जानते हैं, और अगर जानने वाले की शादी नहीं है तो फिर जो मर्जी पहन के चले जाओ, तुम्हें कौन सा कोई जानता है। बात तो तुमने राजी करना है अपने आप को, ये दुनिया तो कभी राजी नहीं हो सकती। जो मर्जी पहन के जाओगे दुनिया ने राजी नहीं होना। असल बात है अपने आप को समझाने की। तो खुदा के बंदो अपनी इस जिंदगी को कबूल करो, इस जिंदगी को एक्सेप्ट करो। इस जिंदगी में अगर देखना है तो खिदमत का ख्वाब देखो, कंट्रीब्यूशन का ख्वाब देखो। मेरा ईमान है
آپ میں سے جس کے پاس بھی خیر کی نیت اور خیر کی سوچ ہے اللہ اس کو صلہ زیادہ دے گا, اللہ اس کو انعام زیادہ دے گا, اس کے رستے آسان ضرور کرے گا. اور جو انسان بھی صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے, میں آج سے پھر کوئی 10 دن پہلے حیدرآباد میں تھا اور اسلام آباد کی اس نشست میں 12 ملکوں کے ایمبیسڈر تھے. پیر صاحب 12 ملکوں کے ایمبیسڈر بیٹھ کے مجھے ایک بات کہنے لگے, کہتے یار شاہ صاحب ہم بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے ایمبیسڈر جو ہمارے ملکوں میں ہیں وہ اپنی ذات, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے گھر کا سوچتے ہیں. کہتا ہم عجیب لوگ ہیں, ہم آپ کے ملکوں میں آتے ہیں ہمیشہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں کہ یار میرے ملک کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت اگر ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے, اللہ نے ایک آسانی دی ہے اور دین کی خدمت کی سعادت دی ہے, توفیق دی ہے, تو پھر ہم اپنی ذات تک صرف محدود نہ ہو, اپنی سوچ کو چھوٹا نہ اتنا کریں, اپنی سوچ کو اتنا محدود نہ کریں, بلکہ یہ سوچیں کہ ہماری سوچ سے, ہمارے خیال سے, ہمارے علم سے دوسروں کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے, مخلوق کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے, امت کی خدمت میرے علم سے, میری ڈگریوں سے, میرے عالم ہونے سے کیسے آسان ہو سکتی ہے. تو جب آپ جدت کے ساتھ اس طرح سوچیں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ پہ اللہ بھی راضی ہوگا. مجھے بڑی پسند ہے دعا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کی دی ہوئی زندگی پہ آپ بھی راضی ہوں, آپ کا مالک بھی آپ پہ راضی ہو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ راضی نہ ہو, مالک راضی ہو. ہمیں دونوں کی رضا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی زندگی پہ راضی ہونا سیکھیں. جب اللہ کی دی ہوئی زندگی پہ راضی ہوں گے تو رب بھی راضی ہوگا. پھر میرے پیر و مرشد سے کسی نے پوچھا جی کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ وہ فرمانے لگے اپنے آپ سے پوچھو, جتنا تم اللہ سے راضی ہو اللہ تم سے اتنا ہی راضی ہے. یعنی آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ بھائی میں رب سے راضی کتنا ہوں, اس کی رضا سے راضی کتنا ہوں, اس کی دی ہوئی آسانیوں سے راضی کتنا ہوں, اس کی دی کبھی کوئی تکلیف بھی آتی ہے اس سے بھی راضی ہونا سیکھیں. اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے. فقراء کہتے ہیں کہ جو چٹھی ہوتی ہے نا, چٹھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دکھ, جب اسے کھولتے اندر انعام ہوتا ہے. تو بڑی چٹھیاں زندگی میں ایسی آتی ہیں جس پہ تکلیف یا دکھ لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ بعد میں کھلتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں اللہ کا خاص انعام اور خاص کوئی کرم تھا. اپنی زندگی میں اس ذات سے راضی ہو کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو با مقصد زندگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رستے کا مسافر بنائے, اور اللہ تعالیٰ جو تعلیمات ہمیں پیر کرم شاہ صاحب سے ملی ہیں ان پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ انمتا علیہم تھے, ان پہ اللہ کا انعام تھا. اللہ ہمیں بھی خیر کا رستہ عطا فرمائے, اور یہ بیرا شریف کی تعلیمات, خدمات ساری دنیا میں عام ہوں. یہ سب جگہ پھیلانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں بڑے وثوق سے کہوں گا, پاکستان کی 188 یونیورسٹیاں, کالج, ادارے میں نے دیکھ لی ہیں, واحد بیرا شریف دیکھا ہے. اس جیسا ڈسپلن, اس جیسا نظام اور اس جیسے محبت کرنے والے لوگ میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے. بیرے سے میرا ایک اور بھی حوالہ ہے, میں کبھی کبھی اس کو کوٹ کرتا ہوں. میری ایک دادی یہاں دفن ہے, تو میں کبھی موٹر وے سے بھی گزرا ہوں تو گاڑی سائڈ پہ لگا کے فاتحہ ان کے لیے پڑھ لیتا ہوں. تو بیرے سے میری 2 بڑی نسبتیں ہیں, پیر صاحب کی وجہ سے نسبت ہے اور دادی محترمہ کی وجہ سے نسبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے. پاکستان زندہ باد. کی بندہ جب تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے تو پہلا خدشہ اور خوف ہی ہوتا ہے. سوال میں دہرا دیتا ہوں ان کا. انہوں نے کہا جی کوئی بھی تخلیقی بندہ اگر تخلیق کا سوچتا ہے تو جو تنقید ہے وہ فوراً ایک خدشہ بنتی ہے اور بندہ رک جاتا ہے کہ جی میں اس کا سوسائٹی کو کیا جواب دوں گا. حضور اس شخص کو جو تنقید سے ڈرتا ہے اس کو دنیا کے جتنے تخلیق کرنے والے تھے, انوویٹرز تھے, کسی بھی شعبے میں, لکھنے میں, بولنے میں, سائنس میں, کسی بھی شعبے کے جو انوویٹرز تھے ان کی زندگیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. اسے پتہ لگے گا کہ اگر 2 سائیکل مکینک جو سائیکلوں کو ٹھیک کرتے تھے اور صرف ہوا میں اڑنے کی تمنا رکھتے تھے, وہ اگر اپنی باپ کی لان تان کو سن ہی لیتے اور اثر لے ہی لیتے تو دنیا میں ہوائی جہاز نام کی کوئی چیز نہ بنتی. دنیا میں جتنی انوینشنز ہوئی ہیں, فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن, ہر انوینشن پہ لان تان ہوئی ہے. دنیا میں جتنی جدت آئی ہے وہ جدت آج سے 25-30 سال پہلے کو واٹس اپ نام کی چیز تھی. واٹس اپ نام, آپ ایوریج کیا ہے آج ریسرچ, سماجیات کے لوگ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں 8 منٹ میں بندہ کلاس روم میں بھی بیٹھا ہو تو چپ کر کے موبائل ضرور دیکھتا ہے.
اچھا بیگم والا بھی دیکھتا ہے, جس کی نہیں ہے وہ بھی دیکھتا ہے. میں تو اس بات پہ حیران, یعنی بندہ اس انوویشن کو جو جیبوں میں ہم نے ڈالی ہوئی ہے, انقلاب نہیں ہے کہ اتنی بڑی انوویشن کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ ویڈیو کانفرنس. اب یہ جو انقلاب آیا, اب اگر تنقید سننے والا ہوتا کوئی تو ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھیے, دو چیزوں کو راضی کرنا سیکھیں, ایک اپنے رب کو اور ایک اندر والے رانجھے کو. یہ راضی کرنا سیکھیں. دنیا کو راضی نہیں ہم کر سکتے. دنیا کی مثال میں ہمیشہ یہی دیتا ہوں کہ وہ گدھا باپ بیٹا بیٹھا ہے تو لوگ باپ کو لان تان کرتے ہیں, کیسے بیٹے کو لان تان کرتے ہیں, کیسے بیٹے ہو. بوڑھا باپ چل رہا ہے, باپ بیٹھ جائے تو اسی کو لان تان کرتے ہیں, یار چھوٹا سا بچہ اس کو بٹھا لے. دونوں بیٹھ جائیں تو وہ کہتے ہیں کو خدا کا خوف کھاؤ, یہ کھوتے ہیں لاہور میں کھاتے بھی رہتے ہیں لوگ, تو یہ تم اس پہ ہی رحم کھاؤ. دونوں اتر جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لیا کیوں تھا کھوتا. سر دنیا کی تنقید کو کبھی بھی آپ یہ پورے نہیں اتر سکتے. آپ کچھ کر لیں, یقین کریں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ڈی پی او رہے جیلم میں, ہم دونوں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار اگر ہم شہید بھی ہو جائیں نا تب بھی لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. یہ معاشرہ اتنا کرٹک ہو چکا ہے, اتنا تنقید کا شکار ہو گیا. آج سے کچھ 10 سال پہلے میں نے ایک بلاگ پڑھا تھا کہ کسی بھی سماج کے زوال کی نشانیاں کیا ہیں سماجی طور پہ, تو اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں بے ہنگم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, پلیٹ میں اتنا ڈال لیتے ہیں جتنی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور آج وہ کہتے ہیں آج کھا لو, بلکہ کچھ تے کھانے دے ٹائم تے اس دیجکیاں دے کول ہی بیٹھے ہوندے نے, کیا تو پھڑنا آسان ہے. پہلے آندے ہی پورے شادی دے حال چ دیکھ دینے کہ کتھے کر کے بیٹھی ہے, دیجکا کتھے وے, ہانڈی کتھے وے, ڈوئی کتھے وے. دوسری اس میں سماج کے زوال کی چیز لکھی ہوئی تھی کہ لوگ شکی ہو جاتے ہیں, ہر بندہ دوسرے پہ شک کر رہا ہے. تیسرا ججمنٹل ہو جاتے ہیں. چوتھا بے مقصد بولتے ہیں, بولنے کی وجہ نہیں ہوتی, وہ بولیں گے ضرور, رائے ضرور دیں گے. ہر بندے کو اپنی حماقت پہ اعتماد بڑھ جاتا ہے. ففتھ ریزن یہ تھی, ہر بندہ کہہ رہا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, دھارے غلط کہہ رہے ہیں. حضرت دنیا کو آپ کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. رب کو راضی کرنا سیکھیں اور اپنے اندر کے رانجھے کو. یہ یاد رکھیے, میں پہلے موضوعات کو سوچ رہا تھا, میرا دل تھا میں برونی ویئر کی کتاب 5 ریگریٹس آف ڈائنگ پڑھاؤں یہاں پر, جو کہتی ہے کہ جی مرتے وقت سب سے بڑی تکلیف ایک یہ ہوتی ہے شعوری طور پہ, ایمانیات کے والے لیول پہ نہیں, جو شعوری طور پہ اس وقت تکلیف یہ ہوتی ہے کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں کر لیتا. اور کاش پہلا پتہ کیا ہے اس کا, 35 سال وہ آئی سی یو میں ریسرچ کرتی رہی اور دیکھتی رہی کہ مرنے والوں کے پچھتاوے کیا ہیں. پہلا پچھتاوا مرنے والوں کا یہ تھا, ہزاروں اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئے. پہلا پچھتاوا یہ تھا کاش ہم دنیا کو راضی نہ کرتے, پہلے اپنے دل کی سنتے, اپنے اندر جھاتی مارتے, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کی طرف جاتے, تیرے اندر آب حیاتی ہو کی طرف جاتے, اپنے اندر تلاش کرتے. وہ اپنے دل کی نہ سننا, یہ جرت پیدا نہ کرنا, یہ بڑی خطرے کی بات ہے. آپ ساری دنیا کو, مثال بنی ہوئی ہے, اسی مثال کے ساتھ سوال کا اختتام کروں گا کہ اگر کسی کی گاڑی کی ہیڈ لائٹیں خراب ہو جائے نا اور جانا بھی ہو, ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, اگلی گاڑی کو فالو کیا جائے. پچھلی گاڑی کی آپ کی ہیڈ لائٹیں خراب ہو گئی ہیں تو جو اگلی گاڑی ہے اس کو فالو کیا جائے. ایک صاحب کی گاڑی کی ہیڈ لائٹیں خراب ہو گئی, انہوں نے اگلی گاڑی کو فالو کرنا شروع, فالو کرتے کرتے وہ گاڑی رک گئی ایک جگہ پہ جا کے, انہوں نے ہارن دیا, اگلی گاڑی سے بندہ اترا, وہ کہندا کی ہویا ہے, کہندا چلا آگے, کہندا میرے تے گھر دا گراج آ گیا, تو کتھے بابا. فالو کرتے کرتے اتنے پہنچ گئے. ہمیں سے اکثر لوگ زندگی میں انہی ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں جہاں جانے نہیں ہوتا, اس طرف چلے جاتے ہیں جس طرف سارے چل رہے ہوتے ہیں, اس طرف چلتے رہتے ہیں جس طرف کا ہم نے سوچا نہیں ہوتا ادھر جانے کی ضرورت بھی تھی کہ نہیں. سو بھائی رب کو راضی کریں, اپنے اندر کے رانجھے کرو. تنقید نبی رسول پیغمبروں کی زندگی میں آئی, بلکہ یاد رکھیے گا حق کا رستہ ہے تو نہج البلاغہ کو کوٹ کروں گا. نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے تمہارا حق کا رستہ ہے اور تنقید نہیں آ رہی تو شک کرو حق کا رستہ نہیں ہے. حق کے رستے پہ تنقید زیادہ آتی ہے, خیر کے رستے پہ تنقید زیادہ آتی ہے. جی ایک سوال اور لیتے ہیں. جی
اچھا بیٹے دیکھو، بات یہ ہے کہ شعور کی میں کوئی اس کی کوئی علمی حیثیت پہ تو نہیں جاتا، لیکن شعور کی کم از کم تعریف یہ ہے جو اچھے اور برے کی پہچان بتا دے. ایک آپ کی ذات کی ایسی فیکلٹی، ایک آپ کی ذات کا ایسا پیمانہ آپ کے اندر کا، ایک آپ کی ذات میں ایسا ضمیر، ایک آپ کی ذات میں ایک ایسا انسان یا ذات کا ایسا حصہ جو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھا دے. اس کے بیٹے ایک سورس نہیں ہے، ملٹیپل سورس. جو علماء ہیں، جو معتبر لوگ ہیں، انہوں نے بے شمار سورس بتائے. اس میں سے ایک سورس ہے غور و فکر کرنا اپنی زندگی پہ، دوسروں کی زندگی پہ. سقراط کہتا ہے دنیا میں دو طرح کے عقل مند ہے. ایک عقل مند وہ ہے جو غلطی کرتا ہے اور سیکھ جاتا ہے. ایک اس سے بڑا عقل مند ہے جو دوسرا غلطی کرتا ہے اس سے سیکھ جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کرنی. تو غور و خوض بھی آپ کو شعور دیتا ہے، تربیت بھی شعور ملتا ہے اس سے، استاد سے، مرشد سے بھی شعور ملتا ہے، مطالعے سے بھی شعور ملتا ہے. سب سے بڑا شعور پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تجربے کا ہوتا ہے. جب آپ نے مار کھائی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی آپ کو یاد رہتا ہے کہ جی میں نے کسی قیمت پہ یہ غلطی نہیں کرنی. سو شعور آپ کے مختلف ادوار میں مختلف انداز سے آپ کے بڑھتے بڑھتے آپ کی قوت فیصلہ کو بڑھاتے ہیں، نمبر 1. پھر فیصلے کو بہتر کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ایسا شعور والا انسان جس کا شعور اس کے اپنے کام نہیں آ رہا، اس کو شعور سے توبہ ضرور کرنی چاہیے. وہ کیسا شعور ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں آسانی پیدا نہیں کر رہا. وہ کیسا شعور ہے اس کو سند نہیں بنا رہا. وہ کیسا شعور ہے جو اس کو فہم نہیں عطا کر رہا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. جو اپنے شعور سے اپنے آپ کو سمجھ نہ سکے، اس کو شعور کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ شعور جب دکھے گا آپ کے فیصلوں میں، آپ کے کاموں میں، آپ کی حرکات و سکنات میں کہیں نہ کہیں دکھے گا. حضور والا آپ نے کہا بہتر زندگی کا تصور کیا ہے؟ میرے مطابق بہتر زندگی کا وہ پرانا لکھنے والا تھا ول ڈورنٹ، اس نے کسی 90s کے شروع میں نا خط لکھا کہ واٹ از سکسیس فار یو، کامیابی کیا ہے آپ کے لیے. تو اس نے گاندھی کو بھی لکھا، جناح کو بھی لکھا، اس وقت کے ورڈز کو بھی لکھا، جتنے بڑے نام تھے اس نے ان سب کو خط لکھ دیا. جتنے لیڈرز تھے، جتنے اسکالرز تھے، سب کو خط لکھا. وہ خطوں کے جواب آئے، اس نے وہ کتاب پوری لکھ پاری. لیکن یقین کیجئے کہ ایک ایمان والے کے لیے کامیابی کا تصور بڑا آسان ہے. ہم روز دعا میں مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خیر چاہیے. پناہ مانگے اللہ کی، یا باری تعالیٰ یہ نہ ہو دنیا کی خیر، دنیا کی فتح مل جائے، آخرت میں رسوائی مل جائے. آپ دنیا کی خیر بھی مانگتے ہو، دنیا کی کام بھلائی بھی مانگتے ہو، آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہو. سو دین نے جو بہتر طریقہ زندگی گزارنے کا دیا ہے، اس کو سمجھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اگر اس کو صرف سمجھ سے چلاؤ گے شریعت تک کو، عشق اور محبت سے چلاؤ گے تو پھر آپ تصوف کے رستے پہ چل پڑے. اس کو محبت کے رستے کے ساتھ اس رستے پہ پورا اترنا، اس سے بہتر زندگی اور کیا ہو سکتی ہے. آخری سوال لیں گے ریاض جمیل جی. بہت اچھا. میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کی جیب میں 100 روپے ہے اور 100 روپے سے آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، تو 100 روپے کے ہوتے ہوئے 100 روپے کی رینج میں پورا اختیار ہے جو خرید لیں، اختیار پورا ہے. حضرت بندے نے پڑھنا کیا ہے یہ باہر سے نہیں پتہ لگتا، اپنے اندر سے پتہ لگتا ہے. اندر تلاش کیا ہے، اندر طلب کیا ہے، اندر سوال کیا ہے کہ اگر میں نے ڈھونڈنا ہے دنیا کے بہترین لیڈر کیسے ہوتے ہیں، یہ میرا سوال ہے تو میں لیڈرشپ کی کتاب پڑھ لوں گا. میں نے اگر ڈھونڈنا ہے اقبال کا تصور خود ہی کیا ہے تو میرا ہاتھ اس کتاب پہ خود رک جائے گا. میں نے ڈھونڈنا ہے کہ اسلام میں جبر و قدر کا تصور کیا ہے، مسئلہ ہے جبر و قدر، تو میرا ہاتھ ہر اس کتاب پہ رکے گا جس پہ جبر و قدر لکھا ہوگا. تو پہلے اس سوال کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے. پرانا فلسفی سقراط، کوئی شخص اس کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ سقراط علم کہاں سے آتا ہے، تمہارے پاس علم کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا جی تم آ جاؤ دریا پہ، میں تمہیں بتا دوں گا. وہ دریا پہ گیا، سقراط پانی میں کھڑا تھا، گردن تک پانی تھا. وہ پوچھنے والا بھی آیا، اس نے کہا جی پاس ہی آ جاؤ میں تبھی بتاؤں گا. وہ پانی میں آتے آتے ایک برابر اس کے کھڑا ہو گیا. پاس آیا تو سقراط نے گچی سے گردن سے پکڑ کے ڈبویا اس کو.
اس نے پہلے تو شرم کے مارے کچھ نہیں کہا کہ یار شاید کوئی اس میں کوئی مصلحت ہی ہوگی. سانس اکھڑنے لگا تو اس نے سقراط کو ٹانگ ماری, ہاتھ مارا اور نکل کے باہر کا توبہ آئندہ سوال نہیں پوچھا گا. اس نے کہا میں سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا, پہلے یہ حضرت بتائیں کہ جب جناب نے مجھے اٹھا کے پھینکا اس وقت کتنی خواہشیں تھیں؟ اس نے کہا خواہش صرف ایک تھی, کیا؟ سانس آ جائے. اس نے کہا جس طرح اس لمحے تیری خواہش تھی سانس آ جائے, میری ہر لمحہ خواہش رہتی ہے میں کچھ سیکھ لوں, کچھ سیکھ لوں, لرن کر لوں. حضرت علم یاد رکھیے گا پیاسے کے پاس ہوتا ہے, علم جو ہے وہ متلاشی کے پاس ہوتا ہے, علم اس بو علی سینا کے پاس ہوتا ہے جو بادشاہ کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ 18 دن لائبریری میں رہنے دو, اور جب وہ 18 دن کے بعد باہر نکلتا ہے تو لائبریری کی ہر کتاب اسے زبانی یاد ہوتی ہے. حضرت آپ کتابوں کے میلے میں رہنا شروع کر دیں, اگر پیاسے نہیں ہیں تو نہیں سیکھ سکیں گے, اگر متلاشی نہیں ہے تو نہیں سیکھ سکیں گے. متلاشی ہیں تو خدا کی قسم زمین پہ پڑا کاغذ کا ٹکڑا بھی سکھا کے جائے گا. سیکھنے پہ آئیں گے نا, ایک چونٹی کی سٹرگل جو بار بار چڑھ رہی ہے موٹیویٹ کر دے گی, میں بادشاہ ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, مجھے فائٹ نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ اس چونٹی سے سیکھ کے آگے نکل جائیں گے. سیکھنے پہ آئیں گے تو پوری کائنات استاد بن کے علم دینا شروع کر دے گی. سیکھنے پہ آئیں گے تو زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ, بابا فرید کہتے ہیں میں گزرا اور دیکھتا کیا ہوں کہ ایک قبرستان, کھلی قبر جس کی کھوپڑی نکلی ہے, اس کھوپڑی میں سے چڑیا کے بچے چونچ نکالتے ہیں اور چڑیا چوگ ڈالتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اللہ کے بندے کو اگر رب کوئی بھی مشاہدہ کراتا ہے وہ بے معنی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں میں حالت مراقبہ میں گیا اور جا کے تلاش کیا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ مجھے دکھایا جا رہا ہے. تو بتایا گیا مراقبے کی اس حالت میں, فرید کبھی تم گزرے تھے اور ایک ملکہ کو دیکھا تھا جو چابک کوڑوں سے اپنی نوکرانی کو مار رہی تھی صرف اس لیے کہ اس نے سرما کوٹا ہے, اس میں رڑکن رہ گئی تھی. یہ اسی ملکہ کی کھوپڑی ہے, اسی کی آنکھ ہے. تو بابا فرید نے کہا کہاں وہ ملکہ جو آنکھ کی رڑکن برداشت نہیں کرتی تھی, آج چڑیا کی چونچ برداشت کرنی پڑ رہی ہے. حضرت حکمت تو پوری کائنات ہے, عبرت تو پوری کائنات ہے. آپ جب ڈھونڈنے پہ آتے ہیں تو پوری کائنات کا علم پیاسا ہونے کی وجہ سے آپ کو ملنے لگ پڑتا ہے. لیکن اگر آپ سیکھنا نہ چاہیں تو علم کے سمندر بھی آپ کے پاس ہوں, آپ جاتے جاتے کیا ہی دیتے ہیں کہ سر کاٹنا, ذرا نیچے سے کاٹنا, سروں کی فصل میں سرداروں کے سروں میں میں نظر آؤں. لیکن آپ سیکھنے والے بنتے ہیں تو پھر آپ اویس کرنی ہو, فاصلے دور کے ہوں, آپ دور بیٹھ کے بھی ایسا عشق کماتے ہیں جو پھر مثال بن جاتا ہے. تو اللہ سے وہ طلب مانگے, اللہ سے وہ پیاس مانگے جو بڑوں بڑوں کے پاس نہیں ہوتی. مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا, یہ بھی ہم نے واسف صاحب کی کتابوں میں سنا پڑھا. وہ کوئی پیر صاحب کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا پیر صاحب دعا مانگیں اللہ مکہ مدینہ دکھا دے. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا کہ اگلی بار مانگا گا. پھر آیا, اس نے کہا جی دعا مانگیں اللہ مکہ مدینہ دکھا دے. ان کو اگلی بار آئی پھر مانگا گا. پھر آیا, پھر انہوں نے کہا چلو ہاتھ چکو دعا مانگ دی. انہوں نے دعا مانگی یا اللہ ایک کدے مکہ مدینہ جائے. وہ بیچارہ رونے لگ پڑا, کہنے لگا حضرت میری تو تمنا بڑی سچی ہے, آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ میں کبھی نہ جاؤں. تو حضرت کہنے لگے پتر میرے 14 حج نے دا ثواب تو لے روڑا مینوں دے دے, اے طلب منو دے دے. وہ تڑپ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. بعض کے حج نہیں قبول ہوتے, وہ دور بیٹھا رونے والے کا قبول ہو جاتا ہے. سو اللہ سے تڑپ اور طلب مانگے, وہ جو طلب اور تڑپ ہے وہ سچے راہ کی بھی قبول ہو جاتی ہے. بعض اوقات دکھنے میں سیدھا عمل ہوتا ہے قبول نہیں ہو رہا ہوتا, بعض اوقات نیت کا اخلاص اتنا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اگین میں کہوں گا پاکستان زندہ باد اور بیرا شریف بھی زندہ باد. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے, اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.